السلام عليك يا أبا عبد الله. تمام حاضرین کی خدمت میں انوار شعبان کی مناسبتوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خدا وند عالم کی بارگاہ مقدس میں اس تمنا کے ساتھ کہ محفل تو اس دن ہوگی کہ جس دن زمانے کا حسین خدا کے حسین کو بیان کرے۔ محفل تو اس دن ہو، یقیناً اس تمنا کے ساتھ شعبان معظم میں امام حسین علیہ السلام کی آمد اس کیفیت کے ساتھ کہ شعبان کی پہلی جناب زینب اولیاء، شعبان کی 3 سید الشہداء، شعبان کی 4 دعائے حضرت فاطمہ زہرا، شعبان کی 5 سجدوں کی پہچان، شعبان کی 7 نوجوانوں کی بہترین اسوے کی شان، جس پر ہر نوجوان کی جوان قربان، جس نے موت کا مزہ چکھ کے بتا دیا کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو جائے اگر نوجوان حسینی ہو جائے۔ شعبان کی 11 پھر جوانوں کی عید ہے، کیسے نفس پہ کنٹرول کیا جائے، نفس امارہ سے مقابلہ کیسے ہو۔ تمہیں اکبر کی اذان بتا رہی ہے کہ صبح کی اذان کا وقت ہو تو تم حالت قیام میں ہو۔ اسی شعبان کی 15 قسم بخدا یوم، یہ شب برات تو پہلے سے تھی، البتہ خدا نے براعت کو اپنی رحمت سے ملا دیا۔ یہ تمام تر محافل کا ایک خلاصہ تھا آپ کی خدمت مقدس میں۔ مجھے یقین ہے کہ نیاز آپ کے انتظار میں ہے اور آپ نیاز کے انتظار میں ہیں، اور بلا فصل کے ماننے والے فاصلہ تو قبول نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں انتہائی اختصار کے ساتھ کل کیا کرنا ہے تو یاد دلا دوں کہ جمعرات کا دن تھا جب مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی۔ عجیب اتفاق ہے، میں عبد الخبیر آزاد سے پوچھوں کہ رؤیت ہلال میں تم نے کیا کیا؟ پہلے تو منیب الرحمن سے پوچھتے تھے، اب نہ رہے رحمان کے منیب، اب تو ہیں وہ آزاد رؤیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین۔ تو کل جمعرات کا دن اتفاق کہ 3 شعبان، اور 3 شعبان سرکار سید الشہداء کی آمد کا پہلا عمل تو شروع ہوگا یہاں سے کہ نظر آپ کریں گے، نیت ہوگی صبح روزے کی۔ اس لیے میں دیر سے آپ کو چھوڑوں گا کہ تاکہ سحری کا مسئلہ حل ہو جائے۔ گھبراتی صلوات پڑھے محمد۔ تو کل کا پہلا عمل روزہ، جس پر قضا واجب ہو اس کا اپنا قضا واجب روزہ، اس پر قضا واجب نہ ہو اس پر حسین کا روزہ رکھو۔ حسین کا روزہ تو خدا تمہیں دکھائے گا حسین کا روزہ۔ تو دونوں پیغامات ہیں دعا کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد صرف کل کے دن کے اعمال میں 2 دعائیں ہیں۔ پہلی دعا کی پہلی لائن پڑھ رہا ہوں صرف
اللہم انی اسألک بحق المولود، اے خدا تجھے پیدا ہونے والے کے حق کا واسطہ ہے، فی الیوم، فی ھذا الیوم، آج کے دن، الموعود، جس سے تو نے وعدہ دیا، بشہادتہ، قبل استحلالہ و ولادتہ، اس کے دنیا میں آنے سے پہلے، اس کی ولادت سے پہلے۔ اللہ اکبر۔ بکت علیہ السماء، اس پر آسمان روئے، ومن فیہا، جو آسمانوں میں تھے وہ سب روئے، فبکت علیہ الارض ومن علیہا، اس پر زمین روئی اور زمین پر جتنے تھے سب روئے۔ کل کے دن کی پہلی دعا، خدا کی بارگاہ میں مولا حسین کا واسطہ دیتے ہوئے اس دعا کے آخری جملے کے ساتھ بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ پروردگار تو ایسے میری حاجت پوری کر، ایسے مجھے عطا کر جیسے تو نے اپنے محمد کو حسین دیا۔ کتاب کا نام مفاتیح الجنان، 3 شعبان کے اعمال کی پہلی دعا۔ اے خدا، اے خدا تو میرے سوال کو ایسے پورا کر جیسے تو نے اپنے محمد کو حسین دیا۔ پروردگار فطرس نے تو پناہ لی تھی گہوارہ حسین کی، ہم پناہ لیتے رہیں گے روضہ حسین کی۔ دعا کا ترجمہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اپنے پاس نہیں پڑھا، یہ کل کی دعا کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ پروردگار کی شان کتنا بلند، کیا کیا مانگنا چاہیے؟ تو ایک تو یہ دعا مخصوص تھی، اور آپ کی زحمتوں کو دیکھتے ہوئے کل کے اعمال کی دوسری دعا، اور پھر اس کے بعد آپ کی دعا سے دعائے امام زمان تک۔ دوسری دعا کون سی؟ راوی کا نام حسین ابن علی ابن سفیان ہے، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام تین شعبان کو مخصوص دعا پڑھا کرتے تھے۔ جو روزے عاشورہ سرکار سید الشہداء نے 3 دعائیں پڑھی تھی، ایک صبح عاشور، ایک قبل رخصت، اور تیسری قبل شہادت۔ 3 دعائیں، ایک صبح عاشور، ایک قبل رخصت جو امام سجاد کو تعلیم فرمائی تھی، اور تیسری اور آخری دعا امام کی تھی قبل شہادت۔ چھٹے امام 3 شعبان کو وہ دعا پڑھتے تھے جو امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے پڑھی تھی۔ آج 3 شعبان کی شب میں بیٹھ کے غور کیجیے گا کہ آپ شاید پریشانیوں میں تھک جاتے ہو، بیماریاں، وائرس، معیشت کی تباہی، کاروبار کا ختم ہو جانا، جاب کا مشکل میں آ جانا، بڑے پریشان ہوتے ہو، اور شاید کبھی اتنے پریشان ہوتے ہو کہ آپ کا دل چاہتا ہو کہ آپ کہیں کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔ اس وقت میں یہ دعا پڑھ لیجیے، کل تو پڑھیں گے، ہر اس وقت میں کہ ہم سب کے سب کتنی مشکل میں ہیں مگر کربلا میں نہیں ہیں، ہم جتنی مشکل میں ہیں مگر ہم نے 71 لاشیں نہیں اٹھائی، ہم جتنی مشکل میں ہیں ہم نے اپنے کسی پیاسے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اس اعتبار سے یہ دعا بہت اہم ہے۔
اور میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ چھٹے امام نے خود پڑھی ہے 3 شعبان کو، اور اتفاق سے اس مسجد کا نام بھی مسجد جعفریہ ہے، تو جس کے نام سے یہ مسجد ہے اسی امام کی دعا اور حسینیوں کی خدمت میں شب حسین میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہم انت متعالی المکان عظیم الجبروت اللہ شدید المحال، ابتدائی جملے سے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ پوری دعا مکمل ایک تقریر ہے۔ عجیب بات نہیں، ایسے حالات میں حسین خدا سے بات کر رہے تھے۔ عجیب اتفاق کہ مہمان منقبت خوان پشاور سے آئے ہوئے، مجھے بھی نہیں معلوم تھا یہ کون سا کلام پڑھیں گے۔ جو انہوں نے کلام پڑھا، حسین زندہ ہے، اسی کلام سے اس دعا کو ملاتے ہوئے کہ ایسے میں تو انسان کو مر جانا چاہیے تھا، جوان بیٹا، برابر کا پسر، اونو محمد جیسے بھائی سے، تو انسان کو تو غم کی شدت میں ختم ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر نہ پڑتا تو خدا سے ناراض تو ہوتا کہ اتنے سجدے کرنے کے بعد بھی تو مجھ سے امتحان لیتا۔ اب پھر غور کیجئے میں آج یہ دعا کیوں پڑھ رہا ہوں کہ ساری عبادتوں اور ریاضتوں کے بعد بھی حسین خدا سے ہم کلام تھے، سب کچھ لٹانے کے بعد بھی اللہم، کہتے ہیں اے اللہ، انت، تو ہے، متعال المکان، بلند مکان رکھنے والا، عظیم الجبروت، شدید المحال، سب سے مضبوط ترین طاقت اور مضبوط ترین ہمت والا۔ اس دعا میں سرکار سید الشہداء نے جو باتیں بیان کی، 3 جملے فرماتے ہیں خدا کی پہچان کیا ہے؟ قریب اذا دعیت، وہ قریب ہے جب میں اسے پکارتا ہوں، وَشَكُورٌ اذا شُكِرْتَ، اور قدردان ہے جب میں شکریہ کہتا ہوں، وَذَكُورٌ اذا ذُكِرْتَ، اور یاد کرتا ہے جب میں اسے یاد کرتا ہوں۔ تیسرا اور آخری جملہ، اور مجھ سے پہلے منقبت خوان کا کلام، ذکور اذا ذکرت، وہ مجھے یاد کرتا ہے جب میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر زمانے میں خدا ہے تو حسین زندہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دست ادب باندھتے ہوئے، جب کسی بڑے کے گھر میں عید ہوتی ہے تو پھر تو عیدی بھی اچھی ملتی ہے۔ شعبان کی محفل آل محمد کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہوئے، الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، ہے خدا گرچہ مکتب عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں، وہ بھی خاموش ہے، اس کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی۔ تو کل کے دن کی برکت سے خدا ہم سب کے مانگنے والے تمام مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ کو پورا کرے۔ نام حسین کا صدقہ، حسین کے بچوں کا صدقہ، حسین کی 4 سال کی بیٹی کا صدقہ، حسین کے 6 مہینے کے اصغر کا صدقہ، حسین کے بالکل برابر کے جوان عباس کا صدقہ، پروردگار واسطہ آل محمد کا ماہ شعبان ہم سب کو کربلا مولا کے زائروں میں شامل فرمائے۔ بہراللہ واسطہ سرکار سید الشہداء کا جو بیمار ہیں، حاضرین میں غائبین میں، تمام بیماروں کو بحق امام حسین علیہ السلام شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بہراللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے،
پہلا واسطہ محمد و آل محمد کا، فرش ولا بچھانے والے، فرش ولا پہ آنے والے، فرش ولا پر ولا بیان کرنے والے تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔